السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہونے ہی والا ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پورے عالم اسلام کے مسلمان عید قربہ مناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا تھا۔ ایک نے غلے کی شکل میں قربانی پیش کیا تھا، اور ایک نے جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت قربانی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں سے اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا، یعنی قبول نہیں کیا۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا نام حابیل تھا۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی قربانی کی چیز کسی اونچی جگہ پر، کسی کھلی جگہ پر رکھ دی جاتی، پھر اس کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی، جلا ڈالتی۔ تو جس کی قربانی جل جاتی یہ قبولیت کی علامت تھی، اور جس کی قربانی، جس کا غلہ یا گوشت نہیں جلتا، تو اس کے قبول نہ ہونے کی علامت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے طرح طرح سے آزمایا، اور طرح طرح کی ان کو قربانی دینی پڑی۔ سب سے پہلی آزمائش قربانی کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر ادھورا اور ناقص ہے۔ اس لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے باپ کو دین کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جس کا نام آزر بتایا گیا ہے، وہ بت بناتا بھی تھا، بت کی پوجا بھی کرتا تھا، بت بیچتا بھی تھا،
وہ اس کا کاروبار بھی تھا اور وہ اس کی پرستش کیا کرتا تھا، پوجا کیا کرتا تھا۔ ایسے انسان کو جو باطل معبودوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور نمرود کو اپنا خدا سمجھتا تھا، اس کے سامنے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آزر کو، اپنے باپ کو دین کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے اپنے باپ آزر کو دین کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کا حکم کیا، تو آزر نے بجائے ان کی باتوں کو قبول کرنے کے الٹے اپنے بیٹے ابراہیم کو دھمکی دیا، جان سے مارنے کی دھمکی دیا، سنگسار کر دینے کی دھمکی دیا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آؤ گے اور نہیں مانو گے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا۔ یعنی آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کو دھمکی دیا، ان کو ڈرایا اور پھر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نمرود بادشاہ کو دین کی دعوت دو۔ نمرود جو خود خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اس کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے دربار میں پہنچ کر کے نمرود کو دین حق کی دعوت دی، دین حق کا پیغام سنایا۔ تو نمرود نے بھی آپ کی مخالفت کی، اور مخالفت اس حد تک کی کہ اس نے لوگوں کو، اپنے رعایا کو حکم دیا کہ ایک لکڑی کا الاؤ جلاؤ، لکڑی جلاؤ اور اس میں ابراہیم کو ڈال کر کے جلا ڈالو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے اس آگ میں ڈال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغام حق سنایا، ان تک دین کی بات کو پہنچایا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ یا دنیا کی کون سی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنا کام انجام نہیں دیتی۔ آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے، جلانے کی صفت ہے، لیکن وہ جب ہی جلائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ بظاہر آگ ظاہراً جل رہا تھا، لیکن اندر آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک میں، آرام میں تھے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ چھوٹے اسماعیل، ننھے اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک جنگل میں چھوڑا۔ میں تفصیل میں گئے بغیر اجمالاً ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی غیر ذی زرع میں، ایک ایسی جگہ پر
جہاں پہ انسان تو انسان کوئی چرند پرند بھی نہیں رہتا تھا، ایسی جگہ میں اپنی بیوی اور اپنے ننھے اسماعیل کو چھوڑنے کا حکم دیا اللہ نے۔ وہ اسماعیل جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا کیا تھا، جس اسماعیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، اللہ سے مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار ہمیں نیک صالح اولاد فرمائیے، عطا فرمائیے، رب ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ نے ان کو بشارت دی ایک ایسے نوجوان کی، ایک ایسے بچے کی جو بردبار ہوگا، حلیم ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے۔ اب اس بیٹے کے بارے میں یہ حکم ہوا، اور بیٹے کے اماں کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جنگل میں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چل دیے، یہاں تک کہ ایک وادی غیر ذی زرع، ایک جنگل کے اندر جا کر کے چھوڑ دیا، اور بغیر کچھ بتائے، بغیر کچھ کہے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ تو اچانک حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، اس جنگل میں وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ کوئی جانور ہے، مجھے تنے تنہا چھوڑ کر کے کہاں چلے جا رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے یہی سوال کیا کہ ابراہیم ہمیں جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ کیا اللہ نے ایسا کرنے کو آپ کو حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے گردن کو ہلایا اور کہا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو اس موقع پر اماں ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا اگر آپ کو یہ حکم ہے تو آپ خوشی سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، یہاں تک کہ اتنی دوری ہو گئی بیوی اور بچوں سے کہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے چھوڑ دیا اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، بواد غیر ذی زرع، ایک وادی غیر ذی زرع میں، ربنا لیقیموا الصلاة، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کا دل ادھر موڑ دیجئے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایک تیسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور مزید آزمایا۔ کیا آزمایا؟ اللہ نے حکم دیا، جب بیٹا اسماعیل بڑے ہو گئے، تاریخ کے حساب سے 12-13 سال کے ہو گئے، اپنے ابا کے ہاتھ بٹانے والے ہو گئے،
ابا کے کاموں میں ساتھ دینے والے ہو گئے، تو اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آزماتے ہوئے خواب میں دکھایا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل کو میری بارگاہ میں قربان کرو، ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اللہ کی کوئی وحی نہیں آئی تھی، بیدارگی کی حالت میں نہیں آئی تھی، بلکہ خواب۔ یاد رکھیے کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ خواب میں بھی اللہ نے کوئی حکم دے دیا، خواب میں انہوں نے دیکھ لیا تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کو حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم، اسماعیل کو یعنی اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں قربان کرو، ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں، اس بات میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب بیٹے نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے بھی تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ بیٹا اگر انکار کر دیا تو نہیں کریں گے، بلکہ بیٹے کو بھی آزمایا کہ بیٹا اللہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے ذبح کی جگہ یعنی مینا کی طرف چل پڑے، تو شیطان نے بہکایا۔ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر نیک کام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، ہر اچھے کام میں لوگوں کو روکتا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، مت کرو ایسا۔ سب سے پہلے شیطان اماں ہاجرہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کوئی کام ہوگا، بازار گئے ہوں گے۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، فوراً اس کو روکیے۔ اماں ہاجرہ ایک نبی کی بیوی تھی، نیک خاتون تھی، انہوں نے برجستہ کہا کہ اگر وہ ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا حکم ہوگا، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس حکم کی تعمیل کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ اب شیطان اماں ہاجرہ کے پاس مایوس ہو کر کے بھاگتا ہوا اسماعیل کے پاس گیا، کہا کہ اسماعیل، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ ہاں، اپنے آپ کو بچا لو، ان سے بھاگ جاؤ، دور چلے جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر کے بیٹے تھے اور بعد میں ہونے والے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا
کہ میرے ابا جو کر رہے ہیں ایسے ہی نہیں کر رہے ہوں گے، ضرور اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا منشا ہوگا، اللہ کے منشے کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ وہاں بھی شیطان مایوس ہوا، اب آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سنا، کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اپنے ہاتھ سے؟ انہوں نے کہا کیا میں نے خواب میں دیکھا، اللہ نے حکم دیا۔ کہا آپ خواب پہ اعتماد کر رہے ہیں؟ خواب تو یوں ہی ہوتا ہے، آتا ہے انسان کو، آپ خواب پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ اے ابراہیم ایسا مت کیجیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہ رہا ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا مت کیجیے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کا بیٹا ہے، اتنا اچھا پیارا آپ کا بیٹا ہے، ایسا مت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھایا اور پتھر سے، اس کنکر سے شیطان کو دیوا۔ 3 مقام پر 3 دفعہ شیطان نے ان کو ورغلایا۔ تینوں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے، ہمیں بہکا رہا، اللہ کی حکم کی تعمیل میں رکاوٹیں بن رہا ہے۔ انہوں نے پہلے مقام پر، جس کو جمر عقبہ کہتے ہیں، کنکر اٹھایا اور اس کو مارا۔ پھر دوسرے مقام پہ، جس کو جمر وسطیٰ کہتے ہیں، کنکر اٹھایا اس کو مارا۔ پھر تیسری مرتبہ رکاوٹ بنا، جس کو جمر کبریٰ کہتے ہیں، اور اس مقام پر کنکر سے اس کو مارا۔ یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، تمام حاجی کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام پر کنکر اٹھا کر کے شیطان کو مارے گا۔ یہ سنت ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے یہ عمل ضروری قرار دیا ہے، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جاتے ہیں، اور اس 3 مقام پر، جمر عقبہ پر، جمر وسطیٰ پر اور جمر کبریٰ پر کنکر اٹھا کر کے پتھر سے اس شیطان کو مارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ پہ لے جاتے ہیں، تو بیٹا خود کہتا ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ مضبوطی کے ساتھ میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ذبح ہوتے وقت میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تو آپ کو رحم آ جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے ابا جان آپ جلدی کیجئے، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی ان کو جبین کے بل لٹا کر کے ان پر چھری چلائی گئی، لیکن اللہ کو مقصود آزمانا تھا، اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ آزمانا تھا کہ ابراہیم کو میرے سے زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اللہ نے آزمایا، آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آواز آئی، ندا آئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکوکار کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے جس کو ہر سال 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان خوشی بخوشی مناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ابا جان آپ میری قربانی کے بعد میری والدہ کو میرا سلام کہہ دینا، میری والدہ تک میرا سلام پہنچا دینا۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اللہ نے اسماعیل کی جگہ مینڈا کو بھیجا، قربانی ہو گئی، اور وہی قربانی آج ہر سال مسلمان خوشی بخوشی اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ
ہم سب قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ نے بیٹے کی قربانی فرض نہیں کی، بلکہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ اس لیے ابھی سے ارادہ کریں، ہر صاحب استطاعت جس کو گنجائش ہو قربانی کرنے کی، ان کو چاہیے کہ قربانی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قربانی کریں۔ قربانی کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے ہم سب قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قربانی خوشی کے ساتھ کرتے رہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی تھی۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نحر کیا تھا۔ آپ کی عمر 63 سال تھی، یعنی ہر سال کے بدلے ایک قربانی، ایک اونٹ کی قربانی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بقیہ جانور کی قربانی حضرت علی نے انجام دی ہے، تو حضور نے 100 اونٹ کی قربانی دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، ہم بھی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں، اگر وسعت ہو تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دینے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی جیسا اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استطاعت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔